الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ الحمد للہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی 14ویں تاریخ ہے۔ کل شعبان کی انشاءاللہ 15ویں تاریخ ہوگی اور آج رات میں جو رات ہے اسے نصف شعبان کی رات کہتے ہیں۔ ہماری آپ کی زبان میں اسے شب برات بھی کہتے ہیں۔ شاید اسے شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور برات پاتا ہے۔ شب برات کے متعلق بے شمار احادیث ہیں جس میں اس رات کی فضیلت ہے، اور اسلاف سے اس رات کی عبادت مروی ہے۔ الحدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں اعلان فرماتے ہیں، کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ تو یہ رات مغفرت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے بس مختصراً چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے کہ اس رات میں کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے کے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عبادت کی رات ہے تو اس رات میں عبادت کی جائے گی۔ اب عبادت کون کون سی کی جائے، کیا تخصیص ہے، کون سی خاص عبادت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور نفل نماز بے شک قرآن کریم کی تلاوت سے افضل ہے لیکن فرض نماز سے افضل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اس رات میں فرض نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو۔ یہ بات ذہن نشین رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں جاگیں اور فجر کی نماز چھوٹ جائے، یہ تو مناسب نہیں۔ جس طرح یہ رات عبادت کی رات ہے اور عبادت کا ثواب اس میں زیادہ ملتا ہے، اسی طرح سے گناہ کرنے پر اس رات میں گناہ کا جو خمیازہ ہے اور سزا ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ تو چونکہ نماز قضا کرنا ایک گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی فرض۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفل عبادتیں اس رات میں ہم کریں گے، لیکن اگر کسی بندے کے ذمے اس کی زندگی کی فرض نمازیں باقی ہیں قضا، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے نفل پر فرض مقدم ہے، فرض ہی افضل ہے۔ تو جن کی قضا نمازیں زندگی کی باقی ہیں ان سے تو یہی کہا جائے گا کہ بھئی پہلے آپ اپنی فرض کی جتنی ہو سکے اتنی قضا نمازیں پڑھیں، اور ساتھ میں 2-4 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیں اس رات کی عبادت کی نیت سے، تو ماشاءاللہ اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اگر قضا باقی نہیں ہے، قضا باقی ہیں تو زیادہ قضا پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر تلاوت کلام پاک کریں، اور تیسرے نمبر پر ذکر کریں۔ بھلے آپ تیسرے کلمے کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ درود پاک کا اہتمام کریں، استغفار کثرت سے کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ اس کو پڑھیں۔ 70,000 مرتبہ یہ آیت کریمہ کا نصاب پورا کر لیا جائے اور کسی مرحوم کے نام سے بخش دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی مغفرت ہو جاوے گی۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا گھروں میں ماحول بنائیں، بچوں بڑوں کو اس کی ترغیب دیں۔ دیکھیے شیطان بڑا ہوشیار اور چالاک ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، معافی کی رات ہے، بندے اس میں عبادت کر کے اللہ کو منا لیں گے، اللہ انہیں معاف کر دے گا تو میرا کیا ہوگا۔ تو اس نے لوگوں کو مشغول اور مصروف کرنے کے لیے دوسری چیزوں میں لگا دیا۔ تو بعض لوگوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ اچھے کھانے بنا رہے ہیں، اچھی ڈش بنا رہے ہیں، میٹھی چیز بنا رہے ہیں، اب اس میں مصروف کر دیا، مستورات اس میں لگی ہوئی ہیں، عورتیں اس میں لگی ہوئی ہیں، کوئی گھر کو سجا رہا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں کوئی اس رات سے تعلق نہیں رکھتی۔ ظاہر سی بات ہے جب کھانا گھر میں کوئی اسپیشل اور اچھا کھانا بنے گا تو لوگ زیادہ کھائیں گے، اور جب کھائیں گے تو سوئیں گے، نہ اللہ کی عبادت کریں گے، نہ توبہ استغفار، اور نہ اللہ سے دعا ہی کریں گے۔ دیکھیے اس رات کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے فیصلے اور امور اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بازار میں کون سی چیز مہنگی ہوگی، سستی ہوگی، اور اسی طرح سے کس کی موت ہوگی، کسی بڑے آدمی کا کوئی حادثہ ہونے والا ہے، موت ہونے والی، پیدائش ہونے والی ہے، کوئی بڑی تبدیلی دنیا میں آنے والی، بڑے بڑے جو امور ہیں ان سارے امور کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جس دن میرے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہو اس دن میں روزے سے رہوں،
تو بہتر ہے کہ پھر دوسرے دن روزہ بھی رکھا جائے۔ بھلے شب برات کا روزے کے نام سے کوئی خاص روزہ حدیث میں مروی نہیں ہے، البتہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے نبی سے روزے رکھنا مروی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد اتنی کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس مہینے کے آنے سے پہلے یعنی رجب کے مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ تو برکت کی دعا نبی فرما رہے ہیں۔ اوقات کی برکت اللہ سے مانگنی چاہیے کہ ہمارے سارے کام بھی ہو جائیں، عبادت بھی ہو جائے، تلاوت بھی ہو جائے۔ دیکھیے اللہ والوں کی زندگی اتنی زیادہ عبادتیں ان سے ہو جاتی تھی، اتنے زیادہ دین کے کام ان سے ہو جاتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی۔ تو ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوقات میں برکت دے، ہماری عمر میں برکت دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کر سکیں۔ ہو سکتا ہے ایسی ترتیب بنا لیں کہ اس رات میں 1 گھنٹہ نمازیں پڑھ لیں، بھلے قضا ہو یا نفلیں ہوں، 1 گھنٹہ تلاوت کر لیں، 1 گھنٹہ تسبیح وغیرہ پڑھ لیں، درود پاک کا اہتمام کر لیں، اور 1 گھنٹہ جم کے دعا کریں اپنے لیے، ساری امت کے لیے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دعا کیجیے ہمارا گھر نہیں ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دعا کیجیے ہمیں حج کو جانا ہے، لوگ کہتے ہیں پریشان ہیں کہ بچی کے رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں قبول ہونے کی گھڑی اور وقت آ گیا ہے۔ آج کی رات میں جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی یہاں دعا کی قبولیت کے بھی کچھ الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک دعا تو قبول ہونے کی یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اصول ہے کہ جو مانگا اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے لیے وہ چیز مناسب نہیں سمجھتے، اس کے بجائے کوئی دوسری نعمت عطا فرماتے ہیں یا کوئی مشکل مصیبت اس سے دور فرما دیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس دعا کی برکت سے میرا کیا بھلا ہوا۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نیکی عطا فرمائیں گے۔ بندہ پوچھے گا یہ کس کا ثواب ہے؟ فرمائیں گے کہ فلاں وقت تو نے دعا کی تھی اور میں نے اس دعا کو تیرے لیے آج کے دن کے لیے اٹھا کے رکھا تھا، یہ لے اس کا بدلہ اور ثواب۔ بندہ اس دن تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ بہرحال دعا مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا اللہ کے دربار سے، بے شک اللہ رب العزت اسے نوازتے ہیں۔ تو اس رات میں کثرت سے دعا کا اہتمام کریں، روئے دھوئیں گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ساری امت کے لیے حالات کے لیے دعائیں کریں، مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے بال بچوں کی ترقی کے لیے، دینی اداروں کے لیے، مساجد کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے خاص دعائیں کریں۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں۔ رہا مسئلہ قبرستان جانے کا، تو قبرستان جانے سے متعلق مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ رات میں لوگوں نے آپ کو، صحابہ نے تلاش کیا، لوگوں کو ڈر ہوا کہ حضور کہاں چلے گئے، ماحول صحیح نہیں ہے، کیا ہوا؟ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ تو قبرستان میں ہیں۔ تو یہاں سے لوگوں نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ شب برات یعنی نصف شعبان کی رات کو قبرستان جایا کرتے ہیں۔ قبرستان جانا فی نفسی کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ ہر جمعہ اپنی مرحوم والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لیا کرے، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا تب بھی اللہ اس کا نام فرما برداروں میں لکھیں گے۔ تو ہر جمعہ قبر کی، ماں باپ کی قبر کی زیارت کی ترغیب آئی ہے، تو شب برات میں تو منع نہیں ہے، لیکن اس کو شب برات کی خاص عبادت سمجھنا اور اس رات میں اس کو ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، وہ بھی خاموشی سے اکیلے گئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مجمع نہیں تھا، تو ہم بھی ان ساری چیزوں کے اہتمام کے بغیر اگر جائیں تو اگرچہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ اب لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا اس لیے بچنا اچھا ہے۔ ہم حرام اور ناجائز نہیں کہیں گے، کیونکہ جس کام کو نبی نے کیا ہے وہ حرام اور ناجائز ہو نہیں سکتا۔ ایک بزرگ ملے، کہنے لگے مولانا اگر ان کو منع کر دیں قبرستان نہ جاؤ اس رات میں تو یہ تو سال بھر جاتے ہی نہیں، تو کم از کم اس بہانے سے اس رات میں تو چلے جائیں گے۔ تو بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی ایک آدھ بار چلا جائے تو اس میں کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ نئے کپڑے پہننا، غسل کرنا، نہانا، اسپیشل ڈش بنانا، گھر کو سجانا، یہ ساری چیزیں بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑوں کی عید ہے، بڑوں کی عید سے متعلق کا مطلب یہ کہ جس طرح حضور رات میں قبرستان گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رات میں ہم اچھا کھانا بنا کر گھر میں رکھیں گے تو ہمارے بڑے بوڑھے جو دنیا سے گئے ہیں وہ رات میں قبر سے اٹھ کر آئیں گے گھر میں اور آ کر ہمارا کھانا کھائیں گے۔ تو وہی سوچنے کی بات ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جنت میں ہوں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، یا تو وہ جہنم میں ہوں گے، اللہ نہ کرے۔ اگر واقعی وہ جنت میں ہیں تو بھئی جنت کی نعمتیں چھوڑ کر یہ گھر کا کھانا کھانے کیوں آئیں گے؟ وہ بالکل نہیں آئیں گے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔
کوئی جنت کا کھانا چھوڑ کر یہ کھانا کھانے کیوں آئے گا؟ اور اگر خدا نہ کرے وہ جہنم میں ہیں تو بھئی کھانا کھانے کے لیے جہنم سے چھٹی ملے گی جہنمی کو؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم اگر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، کرنا ہی ہے، 70,000 مرتبہ پڑھیے، آیت کریمہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ عذاب قبر سے بچا لیں گے، استغفار کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ تو یہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں وہ کرنا چاہیے، جو نہیں کرنے کے کام ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہوتا یوں ہے کہ بعض کام انسان کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کام کو کر کے جو کرنے کے کام ہیں ان سے آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس رات میں یہ عبادت کی رات ہے، معافی کی رات ہے، پورا مہینہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہے، جس رات جاگا ہے اس کی صبح روزہ رکھنا چاہے، ماشاءاللہ کوئی حرج نہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز اس میں ضروری نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں 2 رکعت نماز عمر درازی کی نیت سے پڑھیں، 2 رکعت نماز رزق میں وسعت کی نیت سے پڑھیں، 2 رکعت نماز فلاں ضرورت کی نیت سے پڑھیں، اس کو خاص عبادت سمجھتے ہیں۔ خاص عبادت سمجھ کے نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو مانگنا ہے مانگیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی ہر ضرورت مانگیے، تخصیص کیا ہے؟ حج کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کسی بھی چیز کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح خاص کرتے ہیں کہ اس رات کی خاص عبادت صلاۃ التسبیح ہے، نہیں، پڑھنا چاہیں آپ پڑھیے، لیکن اس کو خاص عبادت مت کہیے۔ ہاں، آخر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ عبادت اتنی، کھانا ہلکا پھلکا کھائیں تاکہ رات میں نیند نہ آئے، اور عبادت کریں، روئے دھوئیں، اللہ سے مانگیں، اور اتنی عبادت کریں کہ پھر فجر کی نماز الحمدللہ ہمیں جماعت کے ساتھ مل سکے، ہماری قضا نہ ہو، فرض کا خیال کرتے ہوئے عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔